پریٹوریا دارالعلوم پریٹوریا دارالعلوم پریٹوریا دارالعلوم پریٹوریا کتنا حسین و دلربا دارالعلوم پریٹوریا ہے الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا مفتی اکبر ہزاروی صاحب قبلہ دام ظلکم علینا، دارالعلوم پٹوریا کے جملہ طلباء ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے حضور اپنے سروں کی عقیدت کے نذرانے پیش کرنے والے جملہ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب. السلام علیکم. گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی آقائے نامدار مدنی تاجدار سرکار عبد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار دونوں عالم میں ہمارے سردار اللہ رب العزت کی تمام دولتوں کے اس کے حکم اور اس کی عطا سے مالک و مختار یعنی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دربار گوہربار میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. مرشد برحق سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مغید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے،
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعے کا دن ہے اور ہم اور آپ سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے سروں کی عقیدت کے نذرانے سجدوں کی بنیاد پر پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. ہم خوش عقیدہ مسلمان غوث و خواجہ اور رضا کے مقدس آستانوں پر حاضری دینے والے خوش عقیدہ مسلمانوں پر ایک ہمارے حریف کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بریلوی علماء، یہ سنی علماء، یہ بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دینے والے یہ علم غیب کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، صورت کی بات کرتے ہیں، حج کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، عمل خیر و خیرات کی بات کرتے ہیں، حاضر و ناظر ہونے کی بات کرتے ہیں، حیات النبی ہونے کی بات کرتے ہیں. یہ سنی علماء سارے ذکر و اذکار کرتے ہیں مگر ایک بات نہیں کرتے تو اپنی قوم سے یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے اندر کچھ بدعمالیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں ان سے یہ جملہ سننے کو ملا. اگر میری قوم کے اندر کچھ بدعمالیاں نہ ہوتی تو ہمیں ان سے یہ جملہ سننے کو نہیں ملتا. اے لوگو، نماز قائم کرو. نماز تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، نمازیں پڑھو. اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو، ہم ڈگر ڈگر، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، محفل محفل، گوشہ گوشہ، خانہ خانہ، جگہ جگہ، ہر جگہ، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، ہم مسجد مسجد جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے بھی اور پڑھواتے بھی ہیں مگر یہ سنی لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہم ہی ہیں بس نماز کے ڈھنڈورچی، ہم ہی نماز پڑھنے والے ہیں، ہم ہی نماز پڑھوانے والے ہیں. تو جو لوگ نماز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اگر مفتی اکبر ہزاروی صاحب آپ اجازت دیں تو میں ان کا ایک عقیدہ پیش کر دوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. العیاذ باللہ. آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں مگر عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، تو اب اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں بریلی سے امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے. جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ امام حسین کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ امام اعظم کا تھا، جو عقیدہ امام شافعی کا تھا، جو عقیدہ امام احمد بن حنبل کا تھا، جو عقیدہ امام اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ کا تھا، جو عقیدہ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. فاضل بریلوی نے عالم اسلام کے نام یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جس امام اعظم
ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیرو ہیں، مقلد ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم انہی کی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز میں ہیں 7 فرائض۔ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 7۔ نماز میں ہیں 7 فرض۔ تکبیر تحریمہ فرض، قیام فرض، قرات فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض، آخری بیٹھک فرض، خروج میں نکل جانا فرض۔ نماز میں یہ 7 فرائض ہیں۔ خدا کی قسم نماز میں ان 7 فرائض کے علاوہ آپ کو 8واں کوئی فرض نہیں ملے گا۔ دنیا میں بسنے والے لوگوں اور دارالعلوم پٹوریا کے جملہ طلباء ملت اسلامیہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ بولو بھائی، زور سے بولو۔ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا؟ میں جمعے کے دن منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ نے یہ فرض نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرات کرنا فرض ہے۔ یہ نماز میں آپ کے امام صاحب پورا کا پورا رکوع جو پڑھ دیتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ پورا کا پورا رکوع پڑھنا فرض نہیں ہے۔ 3 آیت کی برابر کوئی سورت پڑھ لی یا 19 حروف ادا ہو گئے، فرض ادا ہو گیا۔ یہ پورا کا پورا رکوع پڑھنا فرض تھوڑی ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رکوع نماز میں فرض ہے۔ اللہ نے نماز میں رکوع فرض فرمایا ہے۔ رکوع میں جا کر آپ سبحان رب العظیم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز میں رکوع میں جا کر سبحان رب العظیم کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے۔ آپ رکوع سے قومے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم رکوع سے قومے میں آنا نماز میں یہ بھی فرض نہیں ہے۔ آپ قومے میں آتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، رکوع سے قومے میں آتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کا کہنا اللہ نے اس کو بھی فرض نہیں فرمایا۔ آپ قومے سے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم سے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کا کہنا نماز میں یہ بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ نے نماز میں سجدہ فرض فرمایا ہے۔ سجدے میں جا کر تم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز میں سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کا پڑھنا اللہ نے اس کو بھی فرض نہیں فرمایا ہے۔ آپ سجدے سے قاعدے میں آتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سجدے سے قاعدے میں آتے ہوئے اللہ اکبر کا کہنا یہ بھی فرض نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگو، آپ اتحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم نماز میں اتحیات کا پڑھنا اللہ نے اس کو بھی فرض نہیں فرمایا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتحیات کے بعد تم درود ابراہیمی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں۔ یہی تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اتحیات کے بعد درود ابراہیمی کا پڑھنا نماز میں اللہ نے اس کو بھی فرض نہیں فرمایا ہے۔ نماز سے خروج میں نکلنا فرض ہے۔ خروج میں نکلتے ہوئے تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولو، کہتے ہو نا؟ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ خروج میں نکلنا اللہ نے فرض فرما دیا ہے۔ خروج میں نکلتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کہنا اللہ نے اس کو بھی فرض نہیں فرمایا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، جس فرض الہی سے سنت رسول کو کھینچ لیا جائے
جس فرض الہی میں سنت رسول کو شامل نہ کیا جائے ایسا فرض تمہارے منہ سے مار دیا جائے گا. فرض وہ فرض چاہیے ہے جو مصطفیٰ والا فرض ہو, جو ادائے رسول والا فرض ہو, جو طریقہ رسول والا فرض ہو, جو اسوہ رسول والا فرض ہو, جو سنت مصطفیٰ والا فرض ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, نماز میں آپ قیام کرتے ہیں نا, یہ نماز میں قیام اللہ کا فرض ہے, یہ فرض الہی ہے نماز میں جو آپ قیام کرتے ہیں. ایک بات بتاؤں, یہ نماز میں قیام آپ کو اللہ نے کر کے دکھایا تھا؟ نو. میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ کھڑے ہونے سے پاک ہے, میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ جھکنے سے پاک ہے, میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے. نہ وہ کھڑا ہوتا ہے, نہ جھکتا ہے, نہ بیٹھتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ جاگتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے. میرے خدا کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ ہمیشہ جاگ کر اپنے سونے والے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورا قرآن آپ 30 پارے کا مجلد مجھے تلاوت کر کے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فجر میں 2 پڑھنا, ظہر میں 4 پڑھنا, مغرب میں 3 پڑھنا. پورا قرآن تلاوت کر کے آپ مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قرآن میں ملے گا. تو قرآن میں کیا ملے گا؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو حکم نماز قرآن سے ملے گا اور طریقہ نماز حدیث مصطفیٰ سے ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ. لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکم نماز خدا دے گا اور طریقہ نماز خدا کے رسول سے ملے گا. نماز فرض الہی ہے. یہ نماز میں جو آپ نے قیام کیا یہ اللہ کے لیے قیام کیا, یہ قیام تعبدی ہے, یہ قیام عبادت ہے, یہ قیام فرض ہے. یہ قیام آپ کو نماز میں اللہ نے کر کے نہیں دکھایا. اب نماز میں قیام اگر آپ کو کسی نے کر کے دکھایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے. اب جب تم نماز میں قیام کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے, ادا میرے مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے. جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو واجب ادا ہوتا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہوتا ہے. جب تم قرات کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے, ادا میرے مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے. جب تم رکوع میں جاتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے, ادا میرے مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے. جب تم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو تو سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. تم قومے میں آ رہے ہو تو واجب ادا ہو رہا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے. تم سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہو تو سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا رہے ہو تو سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. آپ سجدہ کر رہے ہیں تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے, ادا میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. اور جب آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. آپ سجدے سے قعدے میں آ رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے, اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. آپ بیٹھ گئے, آپ نے اتحیات پڑھا, اب واجب ادا ہو رہا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے. آپ نے درود ابراہیمی پڑھا, اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. آپ خروج میں نکل رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے, ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. اور جب آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ, اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوما الف ہے ہا کی, میم سجدہ دال نقشہ نمازی. جب تم کھڑے ہو جاتے ہو تو احمد کا الف بن جاتے ہو, جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہے بن جاتے ہو, جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو, اور جب تم بیٹھ جاتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو. خدا چاہتا یہ ہے کہ نماز میری ہو, نقشہ احمد کا.
اللہ بہت خوب. خدا چاہتا یہ ہے کہ فرض میرا ہو اور ادا میرے مصطفیٰ کی ہو. آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم قیام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے قیام ایسے کیا تھا. جب تم سورہ فاتحہ پڑھو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے سورہ فاتحہ ایسے پڑھی تھی. جب تم قرات کرو گے تو خیال آئے گا. جب تم رکوع میں جاؤ گے تو خیال آئے گا. سبحان ربی العظیم پڑھو گے تو خیال آئے گا. سمیع اللہ لمن حمدہ کہو گے تو خیال آئے گا. سجدے میں جاؤ گے تو خیال آئے گا. التحیات پڑھو گے تو خیال آئے گا. درود ابراہیمی پڑھو گے تو خیال آئے گا. خروج میں نکلو گے تو خیال آئے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی کی دھرتی سے یہی تو پیغام دیا تھا کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف فرض پڑھیں گے. فرض کے علاوہ جتنا ہے ہم نہیں کریں گے. سنتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے. جب فرض والی نماز پڑھی تو جانتے ہو فرض والی نماز کیسے پڑھی؟ اللہ اکبر کہہ کر قیام کر لیا, قرات کر لی, رکوع میں چلے گئے, وہاں کچھ نہیں پڑھا, کھڑے ہو گئے. ادھر کچھ بھی نہیں پڑھا, سجدے میں چلے گئے, وہاں کچھ نہیں پڑھا, بیٹھ گئے. کھٹا کھٹ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, کھٹا کھٹ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. آپ تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, باہر سے دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ بے سنت والی نماز ہے, یہ بے واجب والی نماز ہے. اے لوگو, نماز وہ نماز چاہیے ہے جو مصطفیٰ والی نماز ہو, جو سنت مصطفیٰ والی نماز ہو. اے لوگو, آج لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, بہت پڑھتے ہیں نمازیں, اور ہمارے سنی علماء پر اعتراض بھی کرتے جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے نماز کی بات نہیں کی, بس ہم ہی ہیں نماز کے ڈھنڈورچی. نماز کو مانتے ہیں مگر معراج نہیں مانتے. اے لوگو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پہلے معراج مصطفیٰ پر ایمان لانا ہوگا, اس لیے کہ نماز بعد میں ہے, معراج پہلے ہے. نماز تحفہ ہے معراج کا, پہلے معراج مصطفیٰ کو ماننا ہوگا, تب نماز پڑھو گے, تب نماز قابل قبول ہوگی. اور معراج کا انکار کر کے نماز پڑھو گے تو ایسی نماز تمہارے منہ سے مار دی جائے گی, ایسی نماز کام نہیں آئے گی. کہتے ہیں ہم تو فرض والے ہیں. ایک بات بتاؤ, روزہ اللہ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ کھانے سے پاک ہے, پینے سے پاک ہے. روزہ اللہ کا فرض ہے نا. ایک بات بتاؤ, سحری خدا نے کھائی تھی, افطار خدا نے کیا تھا. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اب سحری تم کھا رہے ہو تو سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. دن بھر کچھ نہیں کھا رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے, ادا میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. تم افطار کر رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے, ادا میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. یہ روزہ بھی میرے مصطفیٰ کی ادا ہے, یہ نماز بھی میرے مصطفیٰ کی یادگار ہے, یہ روزہ بھی میرے مصطفیٰ کی یادگار ہے. لوگوں, جمعے کے دن نماز سے پہلے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد گھڑی دیکھنے لگتے ہیں. تو میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو پیش نہیں کروں گا. آج جمعے کا دن ہے اور ایک ہفتے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس وقت میں رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. اس وقت میں بندہ اپنے رب سے جو نیک جائز دعا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے, بلکہ اس کی دعائیں باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہیں, اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتے ہیں, اس کی دعائیں ارجنٹ قبول ہو جاتی ہیں. اب اس کے لیے بالاجماع اتفاق ہوا کہ یہ دن جمعے کا دن ہے. اب قبولیت دعا کے اوقات میں مختلف
ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ طلوع آفتاب سے پہلے یہ وقت آتا ہے، کسی نے کہا طلوع آفتاب کے بعد یہ وقت آتا ہے، کسی نے کہا نصف النہار سے پہلے یہ وقت آتا ہے، کسی نے کہا نصف النہار کے بعد یہ وقت آتا ہے، کسی نے کہا کہ جمعے کے دن امام جب نماز کی نیت باندھ دیتا ہے تو جب تک کہ وہ سلام نہ پھیر دے اس وقت تک رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. اس وقت میں بندہ اپنے رب سے جو دعا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو باب اجابت تک پہنچا دیتا ہے. اب کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بھی ایک قول پیش فرمایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ خطیب جمعے کے دن منبر پر کھڑے ہو کر 2 خطبے دیتا ہے، خطبہ اولا اور خطبہ ثانی. تو خطبہ اولا اور خطبہ ثانی کے درمیان خطیب 3 تسبیح یا 5 تسبیح کے برابر توقف کر لیتا ہے، سکوت اختیار کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے خاموشی کے ساتھ. تو جتنی دیر میں خطیب نے دونوں خطبوں کے درمیان سکوت اختیار کر لیا ہے اس وقت میں رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. اس وقت میں بندہ اپنے رب سے جو نیک جائز دعا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ اس کی دعائیں باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہیں، اس کی دعائیں ارجنٹ قبول ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. مگر شرط یہ لگائی گئی کہ ہاتھ اونچے نہ کیے جائیں، ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، بلند آواز سے دعا نہ کی جائے. آہستہ آہستہ تمہارے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں مچل رہی ہیں دعائیں کر لو. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. اور دارالعلوم پٹوریا کے طلباء کو علم نافع عطا فرمائے اور ان طلباء ملت اسلامیہ کو محافظ مسلک اہل سنت بنائے اور مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.